فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عبادت میں اضافہ کرتے ہوئے صلوات سارے صلوات اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں سب خواتین و حضرات کی حاضری میرا اللہ عبادت میں شمار فرما۔ جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں اللہ کسی کا دامن خالی نہ لوٹائے۔ مجلس کے بانیان کے مرحومین اور مرحومات کو میرا خدا امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرما، حکمرانوں کو بہتر فیصلے کرنے کی اللہ توفیق دے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے حجت دوران امام زمانہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرما۔ قبولیت دعا کے لیے ایک صلوات سارے صلوات۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مہینہ اتنی عظمتوں والا ہے کہ جسے اللہ نے کہا ہے یہ میرا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اسے سید الشہور کیوں کہا جاتا ہے؟ سید الشہور کا ترجمہ ہے سردار مہینہ۔ سارے فرقے رمضان کو سردار مہینہ تو مانتے ہیں، لیکن یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ مہینوں کو بھی بغیر سردار کے نہیں رکھنے دیتا۔ آپ جی آج اللہ سلامت رہے آپ، لیکن میں جو آج کی مجلس کے حوالہ سے وقت زیادہ نہیں میں نے لینا، ذاکرین کا ہجوم ہے، اور مولوی ویسے بھی لمبا پڑھتا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں میں کیونکہ صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، خود بھی شیعوں، لہذا ذاکر مجھے اچھے لگتے ہیں، اور حالات یہ بن گئے ہیں کہ مولوی صرف مجلس میں ایک آدھا برکت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں یہ یار یہ دن رات مجلسیں کیوں کرواتے ہیں؟ کوئی مجلسیں کوئی محلے فتح کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہماری مجلسوں کا مقصد علاقے فتح کرنا نہیں ہوتا، اور کچھ بندے غلط فہمی میں ہیں کہ یہ مجلسیں اس لیے کرتے ہیں یہ لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ مہربانی سر، جس دین پہ ہو بے شک اسی پہ رہو، جس مذہب پہ ہو اسی پہ، جس مذہب پہ ہو۔ یہ بندوں کو جی شیعہ کرنا چاہتے ہیں، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے۔ لہذا میں پھر کہہ رہا ہوں کیمرہ موجود ہے، لائیو پروگرام بھی چل رہے ہوتے ہیں، جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو۔ جنہیں مان رہے ہو مسلمانوں بے شک انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ کیا کہنے کیا مہربانی سید، مہربانی سید، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی جی، مہربانی سرکار۔ ہمیں صرف اتنا بتا اللہ کی کائنات میں وہ قبیلہ دکھاؤ۔ نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے۔ آپ تو چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے، اللہ کی ذاتی عبادت ہے۔ مسلمانوں پورے دنوں کے بنو اور اللہ کی ذاتی عبادت کو آل محمد کے بغیر مکمل کر کے دکھاؤ۔ مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی جی۔ میری نئی نسل کے بچوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پریشان مت کرو، کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے۔ ہاں سعودیہ والا اللہ ہمیں نہیں چاہیے،
تائید کرو یار، مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے۔ مالک آپ کو حج پہ لے جائے، عمرے پہ جاؤ، زیارتوں پہ جاؤ، حالات سعودیہ کے یہ ہے جو جا چکے ہیں گواہی دیں گے، روضہ رسول کی طرف رخ کر کے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، قبر رسول کی طرف، وہاں ان کے شرطے سپاہی موجود ہوتے، تمہارے ہاتھوں پہ سلک مار کے کہیں گے اس سے کیا مانگ رہے ہو، یہ تو مر چکا ہے۔ سعودیہ سے لے کے ڈاکٹر نائک تک، ڈاکٹر نائک سے لے کے جہاں اللہ والوں تک، ہر مسلمان یہی کہہ رہا ہے محمد مر چکا ہے، محمد مر چکا ہے۔ اور کبھی اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، عیسیٰ عیسائیوں کا نبی ہے، اسے زندہ مانتے ہو؟ نہ پیچھے نہ رہو، زحمت فرمائیں، میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ عیسائیوں کے نبی کو زندہ مانتے ہیں، یہ عیسیٰ چوتھے آسماں پہ زندہ ہے، یہ سارا ملک بتا رہا ہے کہ عیسیٰ چوتھے آسماں پہ زندہ ہے، یہ بتانے کی زحمت نہیں کرتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہے۔ زحمت فرمائیں، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے مجلس مکمل کرنا۔ اچھا، جب میں یا علی جب مجالس کی شروعات تھی، میری ابتدائی زندگی مجالس کی، تو میں نے یہ بزرگ علماء سے سنا کہ عیسیٰ زمین پہ اتریں گے، تب تک اللہ نے چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کو زندہ بٹھایا ہوا ہے، چوتھے آسمان۔ میں سوچا کرتا تھا یا اللہ، اگر عیسیٰ نے زمین ہی پہ اترنا ہے تو اسے پہلے آسمان پہ غیب رکھ لے، کوئی عیسیٰ کا سفر ہی کم ہو جائے۔ بھئی آنا تو کیسر جی، ربانی صاحب، ساجد صاحب جی، آنا تو عیسیٰ نے زمین پہ ہے نا، تو یہاں سے جو پہلا بنتا ہے آسمان، وہاں پہ عیسیٰ کو بٹھا دو، جب آنا ہو جلدی آ جائے۔ لیکن چوتھے پہ میں کیا کچھ چٹ آئی ہے، چوتھے پہ ہی عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ سوچتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی، مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، خطابت کی دنیا میں کوئی باتوں کی سمجھ آنے لگی، پھر جا کے ذہن میں آیا کہ اللہ نے چوتھے پہ اس لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ شیطان نامراد میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے لیے پہلے آسمان تک بھی پہنچ جاتا ہے، دوسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے، تیسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ میں آپ سے کہتا ہوں، سید آپ جی ہیں، آپ زندہ ہو، مہربانی سرکار، مہربانی سرکار۔ لیکن چوتھے تک جانا اس کے بس میں نہیں ہے، چوتھے تک پہنچنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا میں بھرے مجمع میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میری قوم کے بچوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو۔ پتہ نہیں اس ملک کے پانیوں کا اثر ہے کہ جس بندے کو پورے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی کہے گا شیعہ دی بانگ انہوں نے پوچھو قرآن ہے، تجھے اپنی گلی میں کوئی نہیں پوچھتا، تیری کو خوراک بک رہی ہے، ہمیں ہمارے حوصلے کی داد دو، ہم سے پوچھتے ہو ان کی اذان قرآن میں ہے یا نہیں؟ کبھی شیعوں نے بھی پوچھے تیری اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور؟ بولے میرے ساتھ، آپ زحمت فرمائیں، کبھی ہم نے پوچھا؟ میں علاقہ نواب صاحب کے سالانہ 18 جیٹ کے اس پروگرام میں کیمروں کے سامنے اپنی قوم کے نوجوانوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، میری قوم کے بچوں نے نہ کسی مسجد میں چٹ بھیجی ہے، نہ ہمارا بھیجنے کا پروگرام ہے، نہ ہم نے پوچھا ہے کہ جناب آپ کی اذان کہاں ہے۔ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں اور بھائیوں کی سادگیوں پہ بھی پیار آتا ہے۔ یہ مسلمان بھائی ہمارے اتنے سادے ہیں کہ 1947 میں پاکستان بنا، 2019 جا رہا ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی چاہیے یا شام والی۔ باریک بات ہے، باریک بات ہے، لطف لیا کرو ان باتوں کا۔ انہیں مزاج بنا لیے۔ مہربانی چاہیے، مہربانی چاہیے۔
زندگی میں کبھی میری عزاداروں سے اپیل ہے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ جی پنڈ میں میرا گھر کلا ہے، یونیورسٹی میں جی اسٹوڈنٹ اکیلا ہوں، مارکیٹ میں میری دکان اکیلی ہے جی، محلے میں اکیلا ہوں، تیرے چھٹے مولا کا فرمان ہے ہم اپنے چاہنے والوں کو اکیلا کب رکھنے دیں؟ اپنے عقیدے مضبوط کرو۔ ہاں رہ گیا معاملہ ان کا کہ یہ اچھا پتہ چل جائے نا یہ بندہ شیعہ ہے، وہ جی آپ سے ایک بات کرنی تھی، یہ کہاں لکھے وہ جی سارا جہان روزے کا ٹائم سارے ایک ہی ٹائم پہ کھولتے ہیں، آپ 10 منٹ بعد کھولتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی پوچھا کہ جناب 10 منٹ پہلے کیوں کھول لیتے ہیں؟ اوئے ہوئے کبھی ہم نے پوچھا نہیں پوچھا، بندے پوچھیں گے۔ یہ ہمارے قاری جان محمد صاحب ہوتے تھے، آپ کے ذہن میں نام ہوگا، شکرگڑھ مجلس پڑھنے لگے، پنڈ کی مسجد کا مولوی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا قاری صاحب مجلس بعد اچ پڑھو، پہلے زنجیر قرآن چو کڈو۔ قاری صاحب آگیا ہو زنجیر لوئے دینے قرآن کاغذ دا ہے، میرے تو یہ ظلم نہ کر۔ یار تم نے کمال کر دیا، ایک عجیب مزاج بن گیا ہے، شیعوں کو، بچوں کو، ماتمیوں کو دفاعی پوزیشن پہ ہم نے رکھا ہے۔ ہم نے کو منت مانی بھی ہے کہ ساری زندگی ہم نے صفائیاں دینی ہے۔ آج ریاض حسین رضوی کیمروں کی موجودگی میں ان صحابہ کرام کے عاشقوں سے میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے لاہور میں علاقہ نواب صاحب کی مجلس میں مجمع کی تائید سے پوچھ رہا ہوں، اور صحابہ کرام کی محبت میں مرنے والوں ہمیں 30 پاروں میں سے وہ آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہوا ہو کہ صحابہ سے پیار کرنا فرض ہے۔ پیچھے نہ رہو میری بات کی تائید۔ بہت شکریہ۔ باقی اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے بار کی عزت نہیں کرتے، ہمیں احترام کرنے والی قوم ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شیعوں نے صحابہ کرام کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ دکانداریاں نہیں کی، ہم نے صحابہ کے نام کو سیڑھی بنا کے ہم نے سیاست نہیں کی۔ مگر میں جہاں تک محمد کے صحابیوں کی عزت کا تعلق ہے، اتنی عزت ہم نے کی ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ کیا کہنے آپ جیئے۔ بہت شکریہ بچوں، بیٹا یہ یاد رکھو، یہ عزت ہے صحابہ کی۔ آپ جیئے۔ ماشاءاللہ میری قوم کے نوجوان عزیز بچوں سے میری زیادہ گزارش ہے، میری قوم کے نوجوان یہ ذرا ہمت میں رہے، میری بچوں سے اپیل ہے، آپ نے ذرا بھی نہیں گھبرانا۔ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی صورتحال بڑی عجیب ہے۔ سنانے سے مزہ آتا ہے، علی کا ذکر سنانے سے مزہ آتا ہے، جو جلتا ہے اسے جلانے کا مزہ آتا ہے۔ ہم منکر نہیں صحابہ پیغمبر کے، ہم منکر نہیں صحابہ پیغمبر کے، جو رسول کو چھوڑ کے دوڑے تھے ان کے بتانے کا مزہ آتا ہے۔ اجازت ہے جی؟ ماشاءاللہ مومنین بڑے موقع محل کی ربائیاں جب پڑھتے ہیں تو پھر لطف آتا ہے، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کی عزت کے، ناموس صحابہ کے محافظ صرف شیعہ جی بیٹا بیٹھتے جائیں، تشریف رکھ لیں میری جان۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ناموس صحابہ کا تحفظ کرنے والے صرف شیعہ ہے، اور دلیل میں نے کیا دی ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے سارا مجمع چپ کر جائے، میری مسلمانوں سے اپیل ہے، یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہوں،
میں نے پہلے ہی کہا تھا سارے بندے نہیں پہنچ پائیں گے. اپنے 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 مرکزوں میں بیٹھ کے سوچو, اپنے مرکزوں میں بیٹھ کے سوچو کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ, اس ملک میں تیرا مولوی یزید کو بھی رضی اللہ کہے, سیدوں کے مشورے دیتا پھر رہا ہوں, شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو, یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ جی. میری جان یہ عزت ہم صحابہ کی کرتے ہیں, لیکن میری ان ذمہ داران مذہب سے اپیل ہے کہ خدا را چالاکیاں چھوڑ دو. آپ صحابہ اور اہل بیت کو بینروں پہ اکٹھے تو لے آئے, آپ سمجھ رہے ہیں, صحابہ بھی اسی قلم سے لکھا, اہل بیت بھی اسی قلم سے, تاکہ طلبہ و طالبات کے ذہن میں آ جائے یہ دونوں قبیلے برابر ہیں. کیوں برابر ہے جی؟ دونوں اللہ کی مخلوق ہے. اگر اللہ کے بناوے برابر ہوتے ہیں پھر 12 مہینے اللہ کے ہیں, سارا سال تراویحیں پڑھا کرو. پیچھے نہ رہو یار, میری بات پہ دھیان دیں آپ. دیکھیں ہم نماز تراویح کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہے, نفل پڑھے جاتے ہیں, آدھی آدھی رات تک پڑھے جاتے ہیں, اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے, نفل نماز ہے, نمازوں کا بھی ثواب ہے, تلاوت کا بھی ثواب ہے. لیکن میرے یہ بڑے بھائی ہیں, میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ ثواب نیکی کا کام تو آپ کر رہے ہیں, لیکن ہم آپ کا ساتھ اس لیے نہیں دے سکے تراویح میں, ہم آپ کے ساتھ اس لیے کھڑے نہیں ہو سکے کیونکہ اللہ کہتا ہے جو میرا رسول دے اسے لے لے. اور ماڑی چنگی تائید تو کریں یار میری ایک بات سن لیں, ساری رات ذاکرین پڑھیں گے, قصیدے مزہ لینا, لطف لینا, میں آپ کے ساتھ ہوں. ذاکر شیعہ قوم کی پہچان ہے, مولوی تو ہر فرقے میں مل جاتا ہے, ذاکر سوائے آپ کے مذہب کے کہیں ہے ہی نہیں. ذاکروں سے میں بہت پیار کرتا ہوں, لیکن اگر پنڈ کے بازار میں, چوک میں, ڈیرے پہ یا دکان کے تھڑے پہ کسی مخالف فرقے کے بندے سے بات کرنا پڑ جائے, پھر وہاں قصیدے کا مصرع کام نہیں آتا, پھر وہاں پہ بات کام آتی. لہذا اگر تقدیر مولوی لے آئے نا تو کچھ بندے بہت ہی کھچے کھچے بیٹھے ہوتے ہیں. میری ان سے اپیل ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھو. ہم مسلمانوں تمہارے ساتھ تراویح اس لیے نہیں پڑھ سکے کہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو محمد دے اسے لے لو. میری مسلمانوں سے اپیل ہے, رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کب کب تراویح پڑھی؟ میں اس قوم سے پوچھ رہا ہوں جڑے اثر پڑھ کے کھجور پکڑ لیں. انہیں ڈر ہے کہ کہیں روزہ مکروہ نہ ہو جائے. شام میں علاقہ نواب صاحب سے باہر نکلو, مین روڈ پہ دیکھو, ٹھوکر چوک میں جا کے دیکھو, افطاری سے پہلے ٹریکٹر والا گاڑی کو مار رہا ہے, گاڑی والا موٹر سائیکل سے ٹکرا رہا ہے, ہر بندہ پریشان ہے, میرا مکروہ نہ ہو جائے, میرا مکروہ. میں سیدوں کہ تمہیں تسلی دے رہا ہوں, روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا, روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ ہوتا. آپ سن رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے کہ جی ریاض رضوی صاحب نے, شیعہ خطیب ہیں جی, انہوں نے جی ہمارے روزے کے بارے میں کہا ہے کہ روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا. میں اپنی بات پہ قائم ہوں, کیمرے لگے ہوئے, یہ کیمرے تو مکرنے نہیں دیتے. اس بات کا مطلب نہیں ہوتا بندہ بات ایک ترلے لیندہ پھرے. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. مسلمانوں تمہارا روزہ آٹومیٹکلی کھل جانا چاہیے, تمہارے منہ میں سموسہ نہ بھی جائے. کوئی مکروہ شکروہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں مولویوں نے تمہاری جان کھائی ہوئی ہے, تمہارے مولویوں نے تمہیں پریشان کیا ہوا ہے. تمہارا روزہ کیسے مکروہ ہو جاتا ہے؟ میں تمہارا بھائی ہوں, اولاد رسول ہوں, اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں, میں بیٹھک میں یا ڈرائنگ روم میں بول رہا ہوں, میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. مسلمان بچوں مزے سے جیو, تمہارا روزہ مکروہ ہو ہی نہیں سکتا. جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تم کچھ کھاؤ نہ کھاؤ, وہ آٹومیٹکلی کھل جاتا ہے. آٹومیٹکلی کہتے جی بغیر کھائے کیسے کھلتا ہے؟ بغیر کھائے کیوں نہیں کھلتا تیرا روزہ؟ کہتے جی توبہ توبہ, بغیر کھائے کیسے کھل جاتا ہے؟ اگر بغیر کھائے روزہ کھلتا نہیں, پھر تیرے پنڈ کے بزرگ کیوں کہتے ہیں میرا کل ویٹ پیرا سی؟
کوئی تو سمجھے گا، سارے نائن سمجھے کیا کہنے بولے میرے ساتھ۔ اٹھپہرے کا مطلب کیا ہے؟ اٹھپہرا روزہ اسے کہتے ہیں جس میں مسلمان سحری بھی نہیں کرتے، سحری روزہ رکھتے ہوئے کھانا نہیں کھاتے۔ مولوی کہتے ہیں جی ڈبل ثواب ہے۔ میری طرف دیکھیں، زحمت فرمائے، میری مسلمانوں کے مولویوں سے اپیل ہے، اگر روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے، وہ شام کو بغیر کھائے کھول کیوں نہیں جاتا؟ بیٹھ جائیں کیا کہنے سبحان اللہ۔ اجازت ہے میں بات کروں؟ جو روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے وہ بغیر کھائے کھول کیوں نہیں جاتا؟ جیسے اللہ نے روزہ رکھنے کا کہا ہے اس نے کھولنے کا بتایا ہی نہیں۔ قیامت کے دن مجھے محسوس ہوتا ہے میدان حشر میں 2 لائنیں لگنی ہیں۔ ایک لائن یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو 10 منٹ پہلے کھولتے ہیں۔ یہ دوسری لائن کن کی ہے؟ فرشتے بتائیں گے یہ 10 منٹ بعد والے ہیں۔ میں لاہور کے بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں 2 لائنیں لگیں گی، ایک 10 منٹ پہلے والے، ایک 10 منٹ بعد والے۔ اللہ رسول دا نا جے کسے نہ کسے لائن چ لگیا جے صحیح۔ fill in the blanks، خالی جگہ خود ہی پر کرو، اور رکھو گے تو کسے لائن چ لگو۔ اجازت ہے بات آگے تھوڑی سی بڑھا لوں۔ یہ میں عام فہم باتیں وہ کرتا ہوں جو کبھی کبھی بھی بندہ مجلس میں آئے نا اسے پٹھ صد کا پتہ چل جائے۔ روزہ داروں کی 2 لائنیں ہیں، ایک 10 منٹ پہلے والے ہیں بابا سرکار، ایک 10 منٹ بعد والے۔ اب ان کا ٹائم اللہ نے اوکے کرنا ہے، اگر تو دونوں لائنوں کو اللہ اوکے کر دے پھر تے مزے ہی مزے۔ لیکن وہ مالک صرف اللہ نہیں، وہ عادل بھی ہے۔ افطاری کا اس نے ایک ہی ٹائم اوکے کرنا ہے۔ 99% میں چانس بھائیوں کو دے رہا ہوں کہ زیادہ چانس تمہارا ٹائم اوکے ہونے کے ہیں، زیادہ چانس اس لیے کہ تم زیادہ ہو۔ اور قربانیاں دینا پڑتی ہیں، 100 میں سے 99 میں انہیں دے رہا ہوں۔ 99% چانس آپ چپ ہوتے ہیں یا بولتے ہیں، میری مجبوری ہے، میں نے اپنے بھائیوں کو راضی رکھنا ہے۔ معذرت کر لوں گا دادا علی سے کہ مولا تسی بھی تے اپنے دور چ گزارے کیتے ہی نہیں نا۔ 99% چانس بھائیوں تمہارے ہیں کہ اللہ نے 10 منٹ پہلے والوں کا ٹائم اوکے کر دینا۔ 1% ہم تیرے چھوٹے بھائی ہیں، للہ 1% ہمیں دے دے، 99% لے لو، چانس تمہارے ہیں۔ 1% میں مانگ رہا ہوں، کوئی زیادتی تو نہیں ہے یار، اس سے مزید غربت کیا ہو نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، ہمارا نام ملک بنانے والوں میں ہے۔ بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صاحب کے فقہ پہ ہوا۔ ہمارا حوصلہ دیکھو، میں قربانی بھرے مجمع کی طرف سے دے رہا ہوں، پبلک میرے ساتھ ہے۔ 99% مسلمانوں تمہارا ٹائم اوکے ہونے کے چانس ہیں میدان حشر میں۔ جب تک آپ نے چپ رہے نا میں نے بھی یہیں تک رکھا۔ دیکھیں لطف لینا یار، خدا کی قسم اس باری کی 99% چانس ان کے، اللہ نے ان کا روزہ اوکے کر دینا ہے۔ 10 منٹ پہلے والوں کا ٹائم ٹھیک ہے، اور جب اللہ تمہارا ٹائم اوکے کر دے گا تو پھر ہمارے روزے کا کیا بنے گا؟ ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یہی ہوگا نا، شیعوں کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ میری ان مسلمانوں کے دانشوروں سے اپیل ہے، اپنے مولویوں سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ کہ مکروہ کی سزا کیا ہے۔
اور ستے جاگتے مکس بھائیو تسی بغیر سوزیاں دے جاگتے ہی نہیں. آنکھیں کھولو میری بات پہ دھیان دو. میں ہم اپیل کر رہا ہوں اگر قیامت کے دن ان کا ٹائم اوکے ہو گیا پھر ہمارے روزے مکروہ ہو جائیں گے. ہمیں بتاؤ مکروہ کی سزا کیا ہے؟ شریعت میں فقہ میں وہ گرم روٹی کھانا بھی مکروہ ہے جس کے کھانے کی وجہ سے زبان پہ چھالے پڑ جائیں. یہ نہیں ہونا کہ قیامت کو ایک تیسری لائن لگنی ہے, فرشتے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تیسرا فرشتہ کہے گا یہ گرم روٹیاں کھانا لیں. کیا ایسا ہوگا؟ ہمیں مکروہ کی سزا بتاؤ. 99% تمہارے چانس ہے. بات مشکل تھی شاید میں سمجھا نہیں سکا. 99% چانس تیرے ہیں. تیرا روزہ اگر اللہ نے اوکے کر دیا, ٹائم تمہارا اللہ نے اوکے کر دیا, پھر ہمارے روزے مکروہ ہو جائیں گے اور مکروہ کی سزا ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر 1% بھی چانس ہمیں مل گیا پھر 10 منٹ پہلے روزہ مکروہ نہیں ہوتا, روزہ ٹوٹ جاتا. کیا کہنے مہربانی جی, مہربانی جی. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. ہم صحابہ کے بارے کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے بھائیوں کے ایک دانشور تھے, لاہوری سے ان کا تعلق تھا, ڈاکٹر اسرار احمد. یقیناً جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. اجازت ہے میں 2-4 منٹ اور لے لوں. آپ جنہیں صحابہ اور اہل بیت کا فرق سمجھ میں نہیں آتا میں انہیں بتا دوں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے حرمت شراب پہ ایک کتابچہ تحریر کیا ہوا ہے, ان کے سینٹر سے مل جاتا ہے. حرمت شراب کہ جب عربوں میں شراب حرام نہیں تھی, جب عربوں میں ایک دور ایسا بھی تھا کہ اسلام نے شراب پہ پابندی نہیں لگائی تھی, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب نے حرمت شراب پہ رسالہ لکھا. اور انہوں نے یہ تحریر کیا کہ جب شراب حرام نہیں تھی عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. گڑتی سمجھتے ہو؟ مجھے تو یوں لگا جیسے میں امریکی عوام میں باتیں کر رہا ہوں. اور گڑتی پہلی خوراک. اور گڑتی کا اثر ہوتا ہے, شہروں میں پتہ نہیں ہوتا ہوگا, پنڈ چ بچہ 3 شرارتاں کرے, بزرگ گلی سے آگے پوچھ رہے ہیں یہ گڑتی کی دی. میرا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ ساجی بادشاہ. ہاں اثر ہوتا ہے نا, اثر ہوتا ہے. جی جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. یقیناً ایسا ہی. بابا جی میرا چینل بدل رہے ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس بات کو اس طرف لے جاؤں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب, میں عزت اور احترام سے, ہم تو احساس کرنے والے لوگ ہیں, توہین کا سوچتے نہیں ہیں, تنقید کسی پہ بھیجا کرتے نہیں ہیں. وہ جن کے وکیل تھے ان کا حق بنتا ہے وہ اپنے موکلوں کے بارے میں جو مرضی لکھے. انہوں نے یہ تحریر کیا ہوا ہے کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. عرب گڑتی کا اثر ہوتا ہے. جس بچے کو گڑتی شراب کی ملتی تھی وہی بچہ پھر بڑا ہوا, پھر اور بڑا ہوا, پھر اور بڑا ہوا. کیا کہنے ہیں تیری احتیاط کے, کیا کہے, اوئے ہوئے ہوئے. پھر وہ واہ سارا بڑا ہوا اور لاہور والوں لوگ فیصلے نہیں کر سکے. ایک بچہ وہ ہے جسے گڑتی شراب کی ملتی ہے, دوسرا وہ ہے جسے گڑتی محمد دیتا ہے. دونوں میں فرق ہی نہیں ہے. جی مہربانی, جی مہربانی, جی مہربانی. اور انہوں نے سارے بھائی متوجہ ہیں آپ, ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ تو دیا کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے, اب پھر اسے کیا اسے کہتے ہیں سنبھال رہے ہیں, کیونکہ وہ یقیناً اپنے مذہب کے اچھے گول کیپر تھے. چلو کوئی تو لطف لے لیا کرو یار. ڈاکٹر صاحب نے پتا پھر بعد میں کیا لکھا, بابا سرکار سید بابا جی, انہوں نے یہ تحریر بعد میں کی ہے کہ کیونکہ شراب حرام نہیں تھی. ہمت کریں جھاگ جائیں. میرے بھائی نے مطلب سو کے مجھے سن رہا ہے.
انہیں سب تو پہلے باہر جا کے کہنے آج رضوی صاحب تو سواد ہی نہیں آیا. میں خون جگر ممبر پہ رکھ رہا ہوں یار. بات میں بالکل کلوز کر رہا ہوں, وقت نہیں رہ گیا, پڑھنے والے میرے بھائی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب نے دفاع کرتے ہوئے پھر بعد میں پتہ کیا لکھا, لکھ تو گئے کہ گڑتی عرب شراب کی دیتے, پھر کہنے لگے کیونکہ شراب حرام نہیں تھی, کیونکہ شراب لطف لینا اور سوتے جاگتے مکس بھائیوں. وہ دفاع کر تو گئے, لکھ بیٹھے تھے کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے, اب گول کیپنگ کیسے کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ شراب حرام نہیں تھی. ایک بندہ بھی چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا. میں لاہور کے مرکز میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں جب پورے عرب میں شراب حلال تھی, ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی. بولو میرے ساتھ لاہور والوں کا مہربانی سر, مہربانی سر, مہربانی سر. وقت تمام ہو گیا, وقت تمام ہو گیا. یہیں پہ بات چھوڑ رہا ہوں. مصائب بھی شاید نہ پڑھوں کیونکہ مصائب خان بہترین پڑھنے والے موجود ہیں اور اس سے زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں جب سارے عربوں میں شراب حلال تھی, ابو طالب کی حویلی میں, سیدوں کی حویلی میں تب بھی شراب حرام تھی. یہیں پہ بات ختم کر کے اسٹیج ممبر میں دے رہا ہوں اپنے بھائیوں کو. سارے جہاں پہ شراب حلال ہوگی, ان سرداروں کے گھر میں تب بھی حرام تھی. دلیل کو پوچھو, میں دیتا ہوں. جب مدینہ کے چیف جسٹس کی عدالت میں ان کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں پکڑا گیا, نہیں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی بے نیازی کریں گے. آپ دھیان دیں میری بات پہ, وقت تمام ہو گیا, وقت تمام. یہیں پہ مسائل نہیں, فضائل میں مجھے بات چھوڑ دینا ہے کیونکہ وقت تمام ہو چکا ہے. 2 نمبر کا بیٹا, واہ واہ واہ, مدینہ کے چیف جسٹس کا بیٹا. بول پیا کرو, تسی ساڑھے تے پرچہ کرا کے ہی سمجھنا ہوتا ہے. سارے جواب دیں, سارے جواب دیں. سید بادشاہ مدینہ کا سب سے بڑا جج, اپنے دور کا سب سے بڑا جسٹس اور سگا بیٹا شراب پینے کے جرم میں کٹہرے میں کھڑا ہے. باپ نے فیصلہ کرنے والی اخیر کر دی. اس نے کہا بیٹا ہے تو کیا ہے, گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اقرار خود کر رہا ہے, لہذا شراب پینے کے جرم میں اسے کوڑے مارے جائیں. سزا کا اعلان ہوا, مجرم بول پڑا مجھے عدالت کا فیصلہ قبول ہے لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی. بولو میرے ساتھ لاہور والوں, خدا کی قسم آپ زندہ ذہن بیٹھے ہوئے, مجرم اکیلا کہہ رہا تھا سزا مجھے وہ. میں یہی پہ بات چھوڑ رہا ہوں, پھر کبھی زندگی نہیں بات پڑے گی. مجرم اکیلا بول رہا تھا سزا مجھے وہ دے جس نے زندگی میں خود شراب نہیں پی. عدالت بھی چپ تھی, جج بھی چپ تھا, عدالت بھی چپ تھی, عدالت بھی چپ تھی, جج بھی چپ تھا. وہ کہہ رہا تھا مارو کوڑے, لیکن کوڑا وہ مارے جس نے خود کبھی نہیں پی. سارا مدینہ چپ تھا, اکیلی آواز علی کی آ رہی تھی, تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں, میرا حسن بھی مار سکتا ہے.